إليك إله الخلق أرفع رغبتي. عورت اپنے زیورات کی زکوٰۃ جو ہے اپنے ساس سسر کو دے سکتی ہے نہیں دے سکتی؟ اگر ایک رکعت 4 میں ہماری قضا ہو گئی تو اب کھڑے ہو کے وہ ثنا پڑھے گا. ثنا پڑھے تو اچھی بات ہے، گویا کہ پہلی رکعت کو دہرا رہا ہے، نہ پڑھے تب بھی کوئی بات نہیں. میں مکے میں مقیم ہوں، حج افراد کرنا چاہتا ہوں. اگر میں صفا پہلے کرنا چاہوں بالکل ٹھیک ہے، آپ 8 کو یا 7 کو احرام باندھ لیں، نیت کر دیں، طواف کر دیں، صفا دوڑ لیں، احرام میں پھر حج پہ چلے جائیں. واپس آ کے آپ طواف کریں گے، صفا نہیں دوڑیں گے. کہتے ہیں جی کہ حضور پہ جادو کا اثر ہوا تھا. بالکل ہوا تھا، یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے. اور پھر اللہ نے فرشتے بھیج کے حضور کو بتلایا، اور پھر یہ صورتیں اتری، قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس. جنازے میں جو تکبیریں رہ جائیں، مثلا ہم نے 2 تکبیریں شامل ہوئے، 2 رہ گئیں، تو امام کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد جلدی جلدی اللہ اکبر سلام پھیر پڑھے، کچھ نہیں، تکبیر کہہ دے بس. اگر چھوٹا بچہ ہے اور اس نے عمرہ والدین کے ساتھ کیا ہے، اس کے نفل کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو ویسے ہی بچہ ہے، اس کی تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. نفل اور سنت پڑھتے ہوئے رکوع اور سجدے میں، رکوع میں تو تسبیح زیادہ کہیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی. سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور جو آپ کو یاد ہوں. لیکن وہ دعائیں جو حضور سے ثابت ہیں، اپنی زبان میں نہ شروع ہو جائیں. شب معراج یا شب برات منانے کا تصور بدعت ہے، کوئی حکم نہیں. اگر ان راتوں کا منانا سنت ہوتا تو صحابہ نہ مناتے، اہل بیت نہ مناتے، تمہیں ان سے زیادہ محبت ہے. شب معراج منانے کا معنی یہ ہے کہ جو حضور کو تحفہ ملا تھا نماز کا، تم نمازی بن جاؤ، تو گویا روز تم شب معراج منا رہے ہیں. اللہ کے نبی کو معراج کی رات میں 5 نمازیں ملی، تو جو نماز پڑھ رہا ہے وہ تو گویا روزانہ معراج کو یاد کر رہا ہے. عورت جوائنٹ فیملی مکمل پردہ مشکل ہے، شریعت کا حکم ہے، مشکل ہو یا نہ ہو پردہ کرنا ہوگا. مشکل کیا ہے؟ خاوند کی تابعداری مشکل نہیں ہے، یہ بیل جا کے سیر سپاٹا کرنا مشکل نہیں ہے، صرف پردہ کرنا مشکل ہے.